دوسرا وہ شخص آئے گا جو جہاد فی سبیل اللہ میں چلا گیا، لوگوں نے دیکھا، اس نے بہادری کے جوہر دکھائے، وہ چلا گیا، اور اس سے سوال ہوگا، وہ کہے گا کہ میں دل کرتا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤں، لڑوں، الہ کلمت الحق کی خاطر میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کروں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اسے کہا جائے گا نہیں، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے مجاہد کہیں، لوگ تجھے بہادر اور جری کہیں، لوگ تیرا نام لیں، لوگوں نے لے لیا، لہٰذا اب بات ختم ہو گئی، لہذا تو بھی خدا کی رحمت کا مستحق نہیں ہے۔ سخی آئے گا اور اس سے بھی یہی سوال ہوگا، تجھے مال و دولت ملا تھا، تو نے کہاں کس جگہ پہ خرچ کیا؟ تو وہ کہے گا میں نے غربا، یتامہ، مساکین پہ خرچ کیا، اور اللہ تیری رضا کی خاطر ان کو سب کچھ دیتا رہا۔ اللہ فرمائے گا نہیں، تو یہ چاہتا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں۔ یہ بیماری آج کل بہت زیادہ عام ہے، اور اس بیماری سے دنیاوی معاملات سے ہٹ کر دینی معاملات بھی اس بیماری کی زد کے اندر موجود ہیں۔ اور یہاں پر یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر کسی کو کچھ دینا چاہتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے اگر کم از کم بھی اس کا لیول ہے دکھاوے کا، تو وہ چاہتا ہے کہ جس کو میں کچھ دے رہا ہوں کم از کم 10-12 افراد اسے مجھ سے لیتے ہوئے دیکھیں اور وہ میرا احسان مند ہو، ممنون ہو، شکر گزار رہے، حالانکہ یہ اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے بارگاہ رب العزت کے اندر۔ اور دوسری بات، آپ دیکھتے ہیں، ہم سب دیکھتے ہیں کہ یتیم بچیوں کی شادیوں کا جو سلسلہ ہوتا ہے، یا عمرہ شریف پہ جانے کے لیے لوگ ٹکٹ وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، وہ برسرے ممبر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں کہ فلاں صاحب نے، فلاں نمبردار نے، فلاں چودھری صاحب نے، فلاں وڈیرے صاحب نے اتنے ٹکٹ دے دیے، اتنی بچیوں کی شادیاں کروا دیں، اتنی بیواؤں کی خدمت کی۔ تو وہ نظریہ کہاں گیا جس نظریے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو پتہ بھی نہ چلے؟ تو وہ اس نے لوگوں پر احسان کیا، احسان کرنے کے لیے یتیموں کی خدمت کی اور لوگوں کو دکھایا، اور پھر اگر کسی کو عمرے پہ بھیجا تو اپنی جو ہے نا وہ اونچی کرنے کے لیے، ریپوٹیشن بڑھانے کے لیے مذہبی رہنماؤں کے سامنے یا دنیا داروں کے سامنے کہ یہ حضرت کتنے زیادہ امیر ہیں اور کتنے زیادہ نیک ہیں، تو وہ یہ سب کرتے رہے۔ لہٰذا کیا ہوا، کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ یہ ہوئے کہ اس کا جو عمل تھا وہ اس بارے میں آ گیا جسے قرآن پاک نے بیان فرمایا، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اللہ نے فرمایا وہ نیکی کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، انہوں نے بھیج دیا عمل آگے، ایسا عمل جس کو ہم نے صبح کی دھول میں چمکنے والے ذرات جو بالکل بے فائدہ اور بیکار ہوتے ہیں ان جیسا کر دیا۔ یعنی یہ عمل تو بظاہر کر رہا ہے، لوگ واہ واہ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے عمل کو ہم نے کیا کر دیا؟ ان ذرات جیسا کر دیا جو ہباء منثورا ہے، یعنی جن کی بالکل بھی کوئی جن کا فائدہ نہیں ہے، اور جو ختم ہو گئے ہیں، جو کسی کام میں نہیں آ سکتے۔ اور قیامت کے دن یہ شخص جن کا میں نے تذکرہ کیا، یہ شخص جتنے بھی ہوں گے اشخاص، یہ سارے کے سارے بالکل غریب ہوں گے۔ جب یہ جائیں گے ان کو گمان میں ہوگا کہ ہم نے یہ کام کیا، ہم نے وہ کام کیا، ہم نے اتنی نیکیاں کی، لیکن بارگاہ رب العزت میں پہنچنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ایسا تو نہیں تھا، بلکہ وہ ہمارے سارے عمل اکارت ہو گئے، وہ ہباء منثورا کی شکل اختیار کر گئے، لہذا اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بندہ یہاں سے جائے، بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک بندہ، یہ ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک بندہ اپنے گھر سے چلتا ہے، اس کی جیب میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنی جیب میں پتھر بھر لیتا ہے، اور جب وہ بازار میں جاتا ہے تو لوگ اس کی جیب کو دیکھتے ہیں، وہ بھاری ہے، وہ وزنی ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ اس کے اندر جو وزن والی چیز ہے وہ بالکل بیکار ہے، جس سے کوئی سودا نہیں مل سکتا، جس سے کسی قسم کا کوئی ایسا کام نہیں ہو سکتا جو اس کی زندگی کے لیے بار آور ہو، جو اسے فائدہ دے سکے۔ لہذا یہ عمل بھی ریاکاری والے ایسے ہی ہوں گے جن کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دعا یہی ہے کہ مالک کائنات ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرمائے اور نیک عمل اللہ رب العزت کی خالص رضا کے لیے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کہتا ہے من کان یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا، یہ جو جلدی والی چاہے ہم اسے جلدی میں دے دیں گے، یعنی دنیا میں وہ چاہتے ہیں نا، تو اللہ فرماتا ہے ہم انہیں دنیا میں جلدی جلدی دے دیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں سارا کچھ یہی مل جائے تو پھر ہو جائے گا، کہ پھر آخرت میں ان کو حصہ نہیں ملے گا۔ ثم جعلنا لہ جہنم، دنیا میں دے دیں گے
آخرت میں ان پر جہنم واجب کر دیں گے، یصلاھا مذموما مدحورا، اللہ فرمایا وہ اس جہنم کے اندر داخل ہوگا، اور پھر ایسے شخص کی مذمت واجب ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، دھتکار دیا ہے۔